السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ حبل اللہ کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر آسیہ مدنی اور میرے ساتھ ماشاءاللہ ہیں شیخ عبدالقوی لقمان صاحب الحمدللہ۔ اور ہماری 5ویں ایپیسوڈ ہے جو ہم نے کتاب شروع کی تھی جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن العریفی کی یہ کتاب ہے، اور جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے کہا تھا کہ باب نمبر 4 کو اس کی اہمیت کے اعتبار سے ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ لاسٹ ٹائم عبدالقوی صاحب آپ نے بتایا تھا کہ یہ ضروری ہے ہی نہیں کہ ہم علامات الساعہ اور اس طرح کی پیشین گوئیوں کو لازماً کسی چیز پر منطبق کریں، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ اہل علم و معرفت، اہل علم، پھر اہل معرفت اور پھر اہل التقوی، یہ اگر یہ کرتے بھی ہیں اجتہاد تو جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے سلسلے میں ہم نے کچھ مثالوں کا بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہمارے ہاں کئی دفعہ جو ہے نا عوام الناس کو بھی نہیں میں کہوں گی، بہت لکھنے پڑھنے والے افراد بھی یہ کام کر جاتے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ انسان کے کسی کام کو ہم حتمی نہیں کہہ سکتے، اور اس کے اندر غلطی کی گنجائش رکھنی بھی چاہیے اور ہوگی بھی۔ اچھا، اب ایسا ہے کہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسی کا اگلا حصہ ہے۔ آپ نے جیسے کہ کہا کہ اہل علم کے لیے اجتہاد کرنا جائز ہے، اور خاص طور پہ اگر ہم اہل علم کی بات کریں گے تو صحابہ کرام اس درجے میں سب سے پہلے آئیں گے، سب سے پہلے سر فہرست۔ تو اس میں آپ ہمیں یہ بتائیں کہ صحابہ کرام نے بھی اور دوسرے مجتہدین نے بھی جنہوں نے اس سلسلے میں کمنڈیبل کام کیا ہے، ان لوگوں نے کن کن اصولوں کو اپنایا تھا ان پیشین گوئیوں کو اپنے جو آس پاس حالات جو ہو رہے تھے ان پر منطبق کرنے کے لیے؟ ہاں جی، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ہر چند کے بڑی حساس اور اہم گفتگو میں ہم داخل ہو گئے ہیں جی، اس لیے کہ شریعت نے ایک روک لگائی، پھر اس میں استثنائی صورت ایک جواز کی وہ بھی دے دی کہ خاص کوئی لوگ قیامت تک کے لیے ان کے لیے جائز ہے، اہل علم ہوں، اہل فضل ہوں، اہل تقوی ہوں، اہل اخلاص ہوں، جن کی نظر ہو گہری نصوص شرعیہ پر، کتاب و سنت کی، تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے، زیادہ امکان ہے کہ یہ جو علامات قیامت جن کا ذکر یہاں ہوا ہے یہ وہ واقعہ ہو یا یہ حادثہ ہو جو ابھی رونما ہوا ہے۔ لیکن ایک بات میں بڑی اہم ہے، اگرچہ سوال سے متعلقہ ہے لیکن اصل جواب نہیں، بڑا اہم وہ پہلو ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو اگنور نہ کروں پلیز۔ وہ یہ ہے کہ صحابی رسول اور تابعین اعظام جو ان کے شاگرد ہیں ان کا یہ دور ہے، اس میں یہ معاملہ ہوا ہے۔ یعنی ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں، حدیث میں موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں تھا، اچھا، اور حذیفہ بن اسید ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ گفتگو فرما رہے تھے، حدیث کا درس دے رہے تھے، تو اچانک باہر سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کر کہا جی دجال نکل آیا ہے۔ اچھا، دجال کا ظہور ہو گیا، اور لوگ اس کو، ایک اور صاحب آئے سردار، اچھے خاصے پرومیننٹ، مؤثر شخصیت، بڑے مؤثر شخصیت تھی جن پہ لوگ اعتماد کرتے تھے، انہوں نے بھی آگے ہاؤ کا شور ہوا شروع کر دیا اور آ کر کہا جی دجال ادھر آ رہا ہے، آپ یہاں بڑے آرام سے اطمینان سے آپ درس حدیث دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو سنبھالیں اور اس کی فکر کریں، لوگ اس کو مار رہے ہیں، اور وہ نکل آیا۔ انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیے، وہ بھی صحابی رسول تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں، اور وہ جو پہلے نے آگے خبر دی انہوں نے بھی کہا کہ آپ میری مجلس میں بیٹھ جائیں اور میری بات سنیں، بڑے آرام سے بٹھا دیا، اور وہ پریشان کہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب تیسرا ایک شخص آیا، اس نے آگے آواز لگائی کہ جی وہ ایک افواہ تھی اور وہ ختم ہو گئی ہے، وہ ایک رنگ ساز تھا جو اس نے اپنا ایک ڈھونگ رچایا تھا اور اس نے یہ بات کی۔ یعنی وہ پھر انہوں نے، ابو طفیل کہتے ہیں کہ ہم نے پھر عرض کی صحابی رسول سے کہ آپ کے پاس لگتا ہے علم ہے قیامت کی علامات کے بارے میں، تو آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا حضرت حذیفہ سے تو کہتے ہیں کہ یا حضرت آپ پھر لگتا ہے کہ
قیامت کی علامات کے بارے میں یا دجال کے بارے میں آپ بہت کچھ جانتے ہیں، ہمیں بھی بتا دیجئے۔ تو انہوں نے پھر اختصار سے یہ بات کہی کہ آپ بیٹھیے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب وہ دجال کا خروج ہوگا تو اس وقت حالات بڑے عجیب ہوں گے، اور وہاں اس وقت کے اگر آج وہ آ جائے تو آج کے جو بچے ہیں وہ پیچھے پتھر لے کر اس کو مارنا شروع کر دیں گے، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ اپنا فتنے ہوں گے، اس کے علاوہ جو ہے اخلاقی حالت بڑی گر چکی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ زمین کو لپیٹ لیا جائے گا، وہ دجال ہر جگہ پہنچے گا، ہر چشمے پر اس کی رسائی ہوگی، اس طرح زمین کو اس کے لیے لپیٹا جائے گا، آسانی کے ساتھ وہ اس میں پھرے گا۔ یعنی صرف ایک انسانی شخصیت نہیں بلکہ ایک دجال کا نظام بھی ساتھ ساتھ ہوگا، اور نظام ہوگا۔ جیسے کہ کئی لوگوں نے مغالطہ بھی کھایا کہ شاید دجال انسانی ہے ہی نہیں ہے، صرف اس کے نظام کو ہی کہا ہے۔ جی تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ وہ دور ہے جو صحابہ اور تابعین کا دور ہے، اس میں اس قسم کی جو رمز اور افواہیں ہیں وہ دجال کے بارے میں یہ جب ظاہر ہوتی تو اس پر اس کے اثرات اور نتائج جس طرح صحابہ کنڈیم کرتے ان کو، کہ ہم اور کئی کنفیوز بھی ہو جاتے، فوری جذبات میں آ کر ہم ہر واقعہ کو یا جو بھی کوئی حادثہ ہو تو اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ قیامت کی علامت ہے۔ یہ بتائیے کہ دجال کا ایک ایسا موضوع ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بات کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک موجودگی کے باوجود آپ کو، جیسے کہ کتاب نے ویسے ابن سیاد والے واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن آپ بھی مجھے بتائیے کیونکہ اس کے بارے میں تو اتنا زیادہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یعنی جو جواب جو ہے کہ وہ بہت قطعی نہیں تھا، اور صحابہ بڑے اس کے بارے میں کنفیوز بھی ہوئے، حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں بتائیے۔ یہ ایک اعتبار سے جو شریعت نے ایک استثنائی صورت رکھی ہے نا اس میں، کہ اگر کوئی ایسا واقعہ سامنے آئے یا کوئی ایسا حادثہ کسی بھی دور میں، وقت میں، کسی جگہ میں، تو اگر تو اس کے کچھ ظاہری جو جوانب ہیں وہ علامات قیامت کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں اس کے ساتھ کچھ مطابقت ہے، تو اس کے بارے میں کچھ یہ کہہ دینا کہ یہ علامات قیامت سے لگتا ہے کہ اس کا تعلق ہو، تو اس میں ایک جواز کی حد تک ہے سلسلہ کہ ہم قطعی اس کو رد بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کی یہ دلیل ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی زمین پر علم وحی جو ہے جس کے وہ حامل تھے، حامل قرآن، اور صحابہ میں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی انہوں نے وہ مدینہ میں ابن سیاد کو جب دیکھا، اس کی حرکات کو، اس کے جو معاملات تھے ظاہری، تو وہ ڈر بھی گئے اور انہوں نے اس طرف توجہ بھی دلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ بھی موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن سیاد یہ تو دجال ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو رد نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اپنا آپ یہ واقعی دجال نہیں ہے یا ہے، بلکہ آپ خاموش ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بات وہی ہے کہ حکم الہی کے بغیر تو پیغمبر بھی آگے نہیں چلے گا۔ بالکل، یہ تو وہ بات ہے کہ ایک تو رحمت للعالمین کو علم اتنا ہی ہے تھا جتنا علم وحی کی طرف سے آتا تھا، جتنا اللہ نے چاہا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اور صحیح حدیث میں یہ الفاظ ہیں واللہ لا ادری واللہ لا ادری لا ما یفعل بی ولا بکم، کہ میں نہیں کچھ بھی جانتا۔ تو جتنا اللہ پاک بتاتے رحمت للعالمین اتنا وہ بیان فرما دیتے۔ بالکل۔ اب جب یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بات کی تو آپ بھی رک گئے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے یہ وہی ہو، تو یا یہ ہے کہ یہ دجال ہے یا وہ دجال نہیں جس کے بارے میں قیامت کے قریب جو بڑا دجال ہے، یہ وہ دجال ہوں جن کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا ہو کہ سیکون من امتی ثلاثون دجالون کذابون، کہ میری امت میں عنقریب 30 دجال ہوں گے، ان میں سے کوئی دجال ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وضاحت نہیں فرمائی کہ یہ پرانا وہی دجال جو قیامت والا ہے یا یہ ہے، صرف کہا ہے کہ یہ تو دجال لگتا ہے، آپ خاموش رہے۔ تو اس طریقے سے اور آپ نے ان پر ان کو یہ بھی کہا کہ اگر تو یہ وہ والا دجال ہے تو تم اس پہ قابو نہیں پا سکو گے۔ ہاں جی، ایک اور حدیث میں یہ الفاظ باقاعدہ وضاحت اس بات کی کہ دا ہو اس کو چھوڑ دو، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دو کہ میں ادرپون اونوں کا ہوں، کہ میں اس کی گردن کو مار دوں، یعنی اس کو قتل کر دوں، دجال ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دے
اگر وہ یہ اصلی دجال ہوگا تو اس پہ قابو نہیں پا سکے گا. اچھا. اور اگر اصلی دجال نہیں ہے تو پھر اس کا خون بلا وجہ اپنے ناحق خون اس کا اپنے. حالانکہ اس پہ تو اتنی علامات تھیں, اس پہ شیاطین بھی آتے تھے, وہ یہودیوں میں سے تھا, اور بڑی عجیب عجیب اس کے کام تھے. اس کے باوجود جو ہے نا دلیل کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم نہیں اٹھانے دیا. یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں دلالت کرتی اس بات پر, رہنمائی کرتی ہے کہ ہم کلی انکار بھی نہیں کر سکتے کوئی ایسا واقعہ یا حادثات دیکھ کر موجودہ دور میں یا حالات میں کہ جس میں رحمت للعالمین نے اس یا قیامت کے بارے میں جو علامات ہیں اس میں کوئی وقت کا تعین نہیں ہے, جگہ کا تعین نہیں ہے, حالات جو مخصوص ہیں ان کا تذکرہ نہیں ہے, اس کو اوپن رکھا گیا ہے, تو ہم وثوق سے اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے, رد بھی. لیکن یہ جواز صرف ان لوگوں کو ہے جو کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے تفصیل سے کہ اہل علم و تقوی اور اہل علم اور جن کی نصوص شریعہ پر دسترس ہو بڑی گہری مکمل, تو پھر ان کے لیے گنجائش ہے کہ وہ یہ کہہ دیں. اور یہاں دیکھو صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین, بعد رد کر رہے ہیں جیسے وہ ابو طفیل والی حدیث ہے, اور یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دجال ہے, اور آپ رحمت للعالمین رد نہیں فرما رہے. یہ بتائیے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو ہے ان کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے کیا ہے, کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا نا اس کو جو ہے وہ سقفی جو حکمران تھا اس کے بارے میں ذرا بتائیے. جی ہاں جی, یہ کذاب اور سفاک کے بارے میں جو سوال ہے اس سے یہ ریلیٹڈ بات ہے, اس کو میں کنٹینیو کرتا ہوں کہ اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جب ہم وہ احادیث جو کہ علامات قیامت کے بارے میں ہیں ان کے ظواہر کو دیکھیں ظاہری, یا مطلب یہ کہ قرائن کو دیکھیں کہ جو قرائن اور دلائل اور شواہد یہ واضح نظر آ رہے ہوں کہ یہ جو ہونے والا واقعہ ہے یا حادثہ ہے اس میں اور اس میں بڑی گہری مطابقت نظر آتی ہے اور اس میں مشابہت نظر آتی ہے, تو پھر مطلب جواز ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ زیادہ امکان ہے کہ یہ وہ واقعہ ہے جس کا علامات قیامت یعنی سائنز آف آور میں جس کا ذکر ہے. اور اس کی ایک دلیل ہے, یہ بڑی صحیح مسلم کی واقعہ ہے اور ذرا بتائیے واقعہ کیا تھا. سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو وقت کے حاکم جو حجاج بن یوسف ثقفی تھا اس نے جب سولی پہ لٹکا دیا, حکمران تھا نا, اس وقت ان کی والدہ جو تھیں سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی, انہوں نے جب دیکھا میرا بچہ میرا بیٹا جوان وہ سولی پہ لٹکا ہوا ہے, تو اس نے کھڑے ہو کر اس حجاج بن یوسف کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا انہوں نے کہ میں نے رحمت للعالمین سے سنا. اب دیکھو اس سے بڑی سچائی, یہ ابو بکر صدیق جو صداقت کے پیکر تھے ان کے گھر کی یہ بات ہے. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے رحمت للعالمین کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس بنو ثقیف میں سے ایک ظالم اور سفاک آدمی ہوگا اور ایک جھوٹا ہوگا. کذاب اور جھوٹے کو تو ہم نے پا لیا, اور سفاک تم ہو, ظالم تم ہو. حجاج بن یوسف سے کہا, وہ بھی بنو ثقیف سے تھا نا. تو وہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے گہری نظروں سے دیکھا گور کر ان کو, لیکن چپ ہو گیا, کہہ کچھ نہیں سکا کیونکہ وہاں پہ صحابہ کے اور تابعین کی جماعت موجود تھی. جماعت تھی, کسی نے بھی اس کو کنڈیم نہیں کیا, ریجیکٹ نہیں کیا اس بات کو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو آپ نے بات کہی تھی, پیشین گوئی جو دی تھی, اس کے بارے میں جو وثوق سے بات کہی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے, تو اس پر کسی نے نکیر نہیں کی, اس کو ریجیکٹ نہیں کیا. اور وہ جو کذاب تھا اس سے مراد جیسے کہ علم محدثین مختار ثقفی امام نووی رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت سے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اس سے مراد مختار بن ابو عبید ثقفی تھا, کذاب سے مراد, کیونکہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا تھا کہ میرے پاس جبریل آتے ہیں. ہاں, جبریل آتے ہیں اور وہ مجھ پہ نازل ہوتے ہیں, تو اس سے بڑی کذب بیانی اور کیا یہ وہی ثقفی تھے نا جنہوں نے سیدنا حسین کے قاتلین سے چن کے بدلہ لیا. ہاں, بدلہ لیا. 400-500 بندوں کو جو انہوں نے قتل کیا تھا. نوا جو تھے, اور وہ جو تھا عبید اللہ بن زیاد بن ابی ہے, اس کو قتل کیا. اور یہ ہاں جی, چلیے خیر. اچھا چلیے اب اس بات کی طرف آئیے, ایک اور جو واقعہ آتا ہے وہ بڑا اہم ہے,
اور اس کے بارے میں سلف صالحین نے جو ہے نا اپنی رائے بھی دی ہے. جی جی. اور وہ یہ ہے کہ وہ جو ارض حجاز سے ایک نکلنے والی آگ تھی. ہاں جی. اچھا اس کے اوپر وہاں پہ اس وقت کے جو اس دور کے جو علماء تھے ان سب نے کہا یہ وہی ولی آگ ہے جس کا کہ علامات الساعہ میں تذکرہ ہوا. اس میں تو بڑے ہی جو وقت کے ائمہ تھے اور محدثین علماء انہوں نے وثوق سے یہ بات کہی ہے کہ یہ حافظ ابن حجر ہیں, امام نووی رحمہ اللہ ہیں جی, اور دیگر علماء, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ امام قرطبی نے بڑا وضاحت سے لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ قیامت اس وقت نہ آئے گی کہ جب تک کہ اہل حجاز میں سے ایک آگ وہ نکلے گی اور اس آگ کی تپش اور اس کی جو ہوں گی اپنا برانچز اس کی اتنی زیادہ بلند و بالا ہوں گی اور اتنی بڑی آگ ہوگی وہ کہ اس کی روشنی سے جو بسرا کے اونٹ ہیں ان کی گردنیں نظر آئیں گی, ان کی گردنیں نظر آئیں گی روشن. اور بسرا سے مراد یہاں شام کا ایک علاقہ ہے, ایک اپنا شہر ہے. یہ وہ بس بصرہ نہیں جو کوفہ بصرہ ہے. اچھا یہ بسرا ہے باقی ضمہ پیش کے ساتھ. یہ بعد میں تو شام بھی کوئی تھوڑا دور تو نہیں تھا, بیت المقدس تو آپ سمجھے ایک دیکھیے نا ایک مہینے کی مسافت پر تھا. وہ آگ مدینہ سے نکلی, اہل حجاز کا نام ہے حدیث میں, لیکن وہ نکلی ہے مدینہ میں. مدینہ منورہ میں اس بارے میں بڑی تفصیل سے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس 654 ہجری میں اور 1256 عیسوی, یہ تقریباً 13ویں صدی بنتی ہے. 1256 عیسوی بنتا ہے. اور باقاعدہ ابو شامہ نے اس کی اتنی وضاحت کی کہ وہ دن اور گھڑیاں بھی ذکر کی ہیں. بدھ کا دن تھا اور مئی کا مہینہ تھا, بدھ کا دن تھا. اور وہ جو آگ پہلے مدینہ والوں نے ایک بڑی دھماکے کی آواز سنی. اس کے بعد دیکھا کہ وہ جو دھماکہ ہے اس کے بعد زلزلہ آیا. مدینہ کے در و دیوار اور چھتیں جو ہیں وہ کانپ رہی تھیں. 2 دن تک کانپتی رہیں اور آوازیں آتی رہیں. اور تیسرے دن جمعہ کے دن یہ مطلب آگ جو ہے وہ اس نے سار اٹھایا. اتنی بلند وہ آگ تھی کہ ہر گھر میں بیٹھے لوگ جو گھروں کے اندر تھے انہوں نے اس کی لپٹیں اور اس کے جو شعلے ہیں وہ بلند ہوتے آسمانوں کی طرف دیکھے. اور وہ 3 مہینے تک وہ آگ جلتی رہی. ہاں جی. اور امام قرطبی وغیرہ اور یہ دیگر حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ بنو قریظہ جو یہودیوں کا قبیلہ تھا اس میں مدینہ کے مشرقی جانب اس طرف وہ آگ. اور میں نے خود مدینہ میں معالم مدینہ کا جب گروپ تھا میں لے کے اسٹوڈنٹس کو گیا اپنے ساتھیوں کو, تو وہ ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں وہ آگ جس پہاڑ کو لگی تھی. اور پہاڑ آج بھی بالکل سیاہ پتھر ہے. اچھا. پورا کے پورا اس جیسے آگ سے جلا ہوا. جبل حروق کہتے ہیں اس کو, کہتے ہیں جبل حروق کہتے ہیں. اور میں باقاعدہ وہاں جا کے میں نے وہ دکھایا پہاڑ, وہ پورا پہاڑ جلا ہوا ہے جیسے کہ کوئلہ نہیں ہوتا پڑا ہوا اس طرح کا بلند و بالا. سب آپ بتائیے 3 مہینے تک جلتی رہی. اور میں یہ بھی لکھا ہوا ہے وہاں بڑی عجیب اس کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ نے تفصیل سے لکھا ہے کہ مدینہ کی عورتیں 3 مہینے تک وہ جلتی رہی تو اس کی روشنی میں سوت کاٹتی تھی. یعنی اتنی وہ روشنی تھی کہ اس کے اندر یہاں تک وہ دیکھ لیتے. یعنی جو آپ نے فرمایا نا کہ اس سے بسرا کے اونٹ جو ہیں شام کے اس کی گردنیں بھی روشن ہوں گی, تو وہ ہو چکا. اچھا یہ بتائیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور اس پر شیخ ابن باز نے جو ہے وہ کچھ کیا ہے. اور بھی روایات ہیں لیکن ان میں مسند احمد کی غالباً یہ بھی ہے, اس کو بھی امام احمد نے روایت کیا ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے علامات کے بارے میں ہی ہے کہ قیامت اس وقت تک رونما نہیں ہوگی یا تم نہیں دیکھو گے جب تک کہ فتنے بہت زیادہ ہوں گے اور آپس میں حسد اور بغض بہت بڑھ جائے گا, کینہ بہت ہوگا, آپس کی لڑائیاں بہت ہوں گی. اور یہ جو دل کے اندر جو ہے نا اپنا تنگی ایک دوسرے کے بارے میں, اور پھر یہ جو ہے اپنا ہرس ہوا وہ اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ کسی کو کوئی نہ دیکھے برداشت نہیں کرے گا. اور جو خاص طور پہ یہ ذکر ہے حدیث میں کہ جو ملک اور اپنا ہے شہر وہ بہت قریب ہو جائیں گے. یعنی ہاں جی باقاعدہ امام نے شیخ ابن باز اس پہ بات کی, وہ میں آگے بتاتا ہوں. وہ قریب ہو جائیں گے اور پھر حرج بہت بڑھ جائے گا. ہاں جی یکسر الحرج. تو صحابہ نے باقاعدہ پوچھا اللہ کے رسول حرج کیا ہے؟ آنکھوں والی ہا کے ساتھ حرج. فرمایا کہ قتل و غارت بڑھ جائے گی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس پہ اپنا غالباً گفتگو کی ہے اور یہ لکھا ہے کہ اس حدیث سے مراد کہ
جو اپنا شہر ہے بہت قریب ہو جائیں گے. اس مراد یہ ہوگا کہ ملک ان کی آپس میں آمد و رفت، کمیونٹی آپس میں ایک دوسرے کے 2 گھنٹے میں ہم پہنچ جاتے ہیں جی، اور گفتگو اور لین دین، اور یہ اتنا قریب ہو گیا جیسے آدمی ایک ہی بازار میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ آپ ہمارے سامنے ہو گیا ہے، بلکہ یہ تو جو وقت گزر رہا ہے یہ سمٹ رہا ہے. اور قتل و غارت بھی اسی طرح ہو رہی ہے، یعنی ایک ملک دوسرے پہ ایک آنن فانن چڑھائی کر دیتا ہے. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ و رسولہ. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تقبل اللہ منا و منکم صالح الاعمال.